ایک ایگزام کے دوران تھا جب ہم صبح اسکول کے لیے گئے تو رات کو جو دہشت گردی کا وہ تھا اسکول کو 3-4 مرتبہ بلاسٹ کر چکے تھے. جو لائبریری کا بنیاد رکھ دیا تو اس کا ایک تھا کہ کتاب کے ذریعے امن یعنی پیس ہم لے گئیں گے اور ایک کچے گھر کے کچے کمرے سے ایک پکے ارادے کے ساتھ پھر 26 سپٹمبر 2014 کو باقاعدہ اس کو لائبریری کا شکل دے دیا. آج مشال ہم نے جلا دیا لیکن اس کی روشنی انشاءاللہ بہت دور تک چلی جائے گی. جو آنے والے نسلیں تو اسپیشلی جو بچے جو نوجوان ہیں ان کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. اسٹوڈیو میں خوش آمدید نجیب اللہ محمد. اور آج آپ ہمیں بتائیں کہ ایک کامیابی کا اور کوشش کا سفر ہے علم کو نہ صرف خود محفوظ کرنے کا بلکہ لوگوں تک پہنچانے کا، مشال لائبریری کا. وہ آپ نے کیسے شروع کیا؟ مشال ہمارے پشتو زبان کا لفظ ہے، روشنی کو کہتے ہیں، ٹارچ کو کہتے ہیں. تو جو مشال لائبریری کا خیال کچھ اپنی جو ہماری ہسٹری ہوتی ہے تو اسی سے ہو گیا. فائنانشیل ہسٹری اس میں شامل ہے، جو کتاب ہم خرید نہیں سکے تھے ایک ٹائم پہ اور آج بھی نہیں سکتے، آج لوگ دے رہے مشال لائبریری کو. یہ ایک ایسا پیریڈ بھی تھا کہ جہاں پر ایک ڈارک پیریڈ اس کو کہہ سکتے ہیں ہمارے ٹرائبل بلکہ پورے ہمارے ریجن میں، جہاں پر دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لہر تھی اور جہاں پر اسکول تعلیمی ادارے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے، تباہ ہوتے جا رہے تھے. اسپیشلی ہمارے مہمند میں یا دوسرے قبائلی جو ایجنسیاں تھیں، ابھی تو ہمارے ڈسٹرکس ہو گئے. تو اس میں ایک ایسا تھا کہ جب میں اسکول میں تھا تو اس میں بھی وہ مختلف اوقات میں 3-4 مرتبہ بلاسٹ کر چکے تھے. ایک سیکیورٹی فورسز کے اوپر خودکش بھی تھا اس میں. لیکن خوش قسمتی یہ تھی کہ اس ٹائم اسکول بند تھے آپریشنز کے ٹائم پہ. دوسرا یہ تھا کہ جب ہم اسکول ایک ایگزام کے دوران تھا جب ہم صبح اسکول کے لیے گئے تو رات کو جو دہشت گردی کا وہ تھا اسکول کو، تو وہ جو ہال ہوتا ہے ایگزامینیشن ہال اور جو دوسرے اس کے روم، تو وہ اس کو نقصان پہنچا تھا جس کو ہمیں شفٹ ہونا پڑا دوسرے، لیکن اسکول ایگزام دے دیا. اس طرح پھر جو گورنمنٹ ہمارے کے پی کے کی وہ تو میٹرک تک کتابیں دیتی ہیں اسکول کے طلبہ کا، بالکل وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر نوٹس اور کتابیں خود ہی خرید لینی پڑتی ہے. اور ہمارے چونکہ گورنمنٹ اسکول کے ہم پڑھے ہوئے ہیں تو اتنا وہ تھا نہیں فائنانشیل کی اچھی جگہ پہ اور اچھی کتابیں ہمارے پاس بھی ہو. لیکن پھر پشاور میں گیا اپنے جو ایف ای سی کا ٹائم تھا تو کچھ کتابیں وغیرہ تو لینی تھی اور نوٹس وغیرہ، لیکن وہ جو جس طرح کی جنرل کتابیں ہوتی ہے تو وہ بھی پسند آ جاتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم میں اس کو خرید نہیں پایا. میں یہ بھی سوچا کہ اگر میں کچھ نوٹس وغیرہ کم کر لوں، کرائے میں تھوڑا سا وہ کر لوں، لیکن پھر بھی کتابوں کی قیمت ہماری اس سے زیادہ تھی، جو خواہش تھی اس کے لیے. تو پھر میں نے 2014 اس ٹائم پہلے تو تھا کہ میں کچھ کروں گا. ہماری طرح کے بے شمار اس طرح کے بچے ہیں، نوجوان ہیں جو کتاب خرید نہیں سکتے ابھی بھی اور اس ٹائم بھی، اور ایک ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہیں یہ کتابیں ہم اس کو ایک پراپر لائبریری کی شکل میں دے دیں اور ایک کچے گھر کے کچے کمرے سے ایک پکے ارادے کے ساتھ پھر 26 سپٹمبر 2014 کو باقاعدہ اس کو لائبریری کا شکل دے دیا. اور یہ ایک پروگرام بھی چھوٹا سا رکھا تھا اس میں کہ لائبریری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور دنیا کو ایک میسج بتانا تھا، اپنے لوگوں کو بتانا تھا. جو لائبریری کا بنیاد رکھ دیا تو اس کا ایک تھا کہ کتاب کے ذریعے امن یعنی پیس ہم لے جائیں گے تھرو بک. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کو جو آنے والے نسلیں ہیں تو ان کو سامنے رکھ کے ان کے لیے کہ ہاں یہ آج مشال ہم نے جلا دیا لیکن اس کی روشنی انشاءاللہ بہت دور تک چلی جائے گی. جو آنے والے نسلیں تو اسپیشلی جو بچے جو نوجوان ہیں ان کو بڑا فائدہ ہو جائے گا. آغاز کیا تھا لائبریری کا تو اس ٹائم 150 کتابیں کل ملا کے 150 کتابیں بنی تھی، لیکن ابھی 2600 سے زیادہ کتابیں ہو چکی ہے. اور پھر جو 7ویں سالگرہ کی تھی مشال لائبریری کا ابھی ریسنٹلی، تو جو لائبریری کا آفس تھا میرا تو میں نے بچوں کے لیے وقف کر دیا اور یہ بچوں کا ایک اور لائبریری کا بھی آغاز کر دیا جو پورے سابقہ فاٹا بشمول ہمارے کے پی کے جو صوبہ ہے اس میں یہ پہلی بچوں کے لیے لائبریری ہے اور اس کا نام مشال لائبریری فار چلڈرن ہی ہے. اور جو میرے پیرنٹس ہیں یعنی والد اور والدہ دونوں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ لائبریری کا کیئر کرتے ہیں. لیکن جو ان کے ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے وہاں تو زیادہ تر خواتین گھروں میں ہوتی ہے، مرد کام کے لیے اور روزگار وغیرہ کے لیے باہر ہوتے ہیں. تو اس طرح
پھر امی اس کی لک آفٹر کرتی ہے لائبریری کی. امی پڑھی لکھے ہے نہیں, نہ لکھنا جانتی ہے نہ پڑھنا جانتی ہے, لیکن وہ اس طرح کرتی کہ جو بھی لائبریری کے لیے ڈیلی بیسس پہ وزٹرز آتے رہتے ہیں, بچے بھی ہیں خواتین بھی, تو امی ان کے لیے لائبریری کے دروازے کو کھولنا اور ان کے لیے صرف یہ بتانا کہ ان کا کانٹیکٹ میرے پاس آ جائے, کال مجھے ملانا, اور اس کو جو رجسٹر ہوتا ہے جہاں پر ان کی ڈیٹیلز ہوتی ہے, تو وہ ان کو بتاتی ہے کہ اس میں ایک ٹائم پہ کتاب آپ لے کے جا سکتے ہیں, زیادہ نہیں, اور جو رجسٹر ان کو سامنے پرووائڈ کرا دیتی ہے کہ ان میں اپنا وہ ایڈریس وغیرہ, اپنا نام اور پورا اس میں درج کر لے, تو پھر وہ امی اس کو ہینڈل کرتی ہے. 6 سال سے لے کے تقریباً 70 سال تک وہ لوگ آتے رہتے مختلف ایجز کے, تو ہر مہینے ایوریج میں نے نکالا, کبھی کبھار 50 تک بھی کتابیں ایشو ہو جاتی ہے, کبھی کم بھی ہو جاتی ہے, تو جو ایوریج میں نے نکالا تقریباً 35-36 تک کی کتابیں ہر مہینے ایشو ہو جاتی ہے, اور یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دور دراز کے گاؤں وغیرہ ہوتے تو ان کے لیے موبائل سروس بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اور یہ بھی مطلب کہ بھی ہمارے اور فاٹا میں پہلی موبائل لائبریری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ فائدہ جو خواتین گھروں میں ہوتی ہیں تو ان کو مل جاتا ہے, جو ان کے دور دراز کے گاؤں میں آ نہیں سکتے نوجوان ان کے, تو ان کے وہاں پر ہم جا کے کتابیں ان کو ایشو کروا دیتے, ایک دوست وغیرہ جو جاننے والے ان کے بہاف پہ. وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لڑکے اپنے گھروں میں کتابیں لے کے جاتے ہیں, یار کہ ہم 5-6 کتابیں گھر میں لے کے جاتے ہیں, ان کی کوئی سسٹرز ہو یا کوئی اور ان کی فیمیل جو گھروں میں پرائیویٹ زیادہ تر ایگزام دیتی ہے یا اسکول میں جاتی رہتی, تو ان کے لیے وہ کتاب لے کے گھر میں, تو پھر اس میں سے 1 یا 2 کتاب اپنے ایشو کرا دیتے ہیں ان کو. یہاں ماشاء اللہ لائبریری کے لیے آئے ہیں, یہاں آ کر بہت کچھ سیکھا اور پڑھا. ہمیں اس لائبریری میں اور بھی کتاب کی ضرورت ہے. یہ جو ہم نے وزٹ کیا, اس آج کے وزٹ کی جو رزلٹ ہے, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان بچوں میں جو حرص ہے, جو شوق ہے, جو ذوق ہے, وہ زیادہ ہو جائے گا, وہ بڑھ جائے گا کہ ہم نے بھی اسی قسم کے بکس آگے پڑھنے ہیں, لائبریری میں جانا ہے, یونیورسٹیز میں جانا ہے, کالجز میں جانے ہیں. الحمدللہ لائبریری کا ایک بہت پازیٹیو رول رہا روزگار کے حوالے سے, چونکہ آج کل زیادہ تر نوجوان FEC کر کے مختلف کالج یونیورسٹیز میں چلے جاتے, اس میں بھی چلے گئے بہت سارے. اور دوسری یہ کہ جو ICSB وغیرہ کا ٹیسٹ وغیرہ دیتے, کوئی افسر تو نہیں اس میں, لیکن جو لوور رینک کے تو اس میں کافی سارے آرم فورسز میں چلے گئے, اور جو دوسرے ہمارے سول سروسز میں تو اس میں CSS PMS کے لیے بھی ایک اسٹوڈنٹ نے 85% مارکس اس میں لے لیے, جو ہمارے KPK پبلک سروس کمیشن کا اسکریننگ ٹیسٹ تھا. تو ہر ٹائم لائبریری میں آتا رہتا ہے, اور جو جتنے بھی کرنٹ افیئر یہ کتابیں, تو اس طرح مختلف وہاں پہ سروسز دے رہے ہیں. اس کی تو کوئی ٹائم نہیں ہے, کوئی سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم بھی کوئی آ جاتا ہے کہ ہمارے ابھی ایمرجنسی میں کوئی کتاب چاہیے, صبح سویرے بھی آ جاتے ہیں, دن کو, مطلب یہ 24 آور وہ سروس ہے. تو اور جو اس میں مختلف قسم کی کتابیں, اسلامک لٹریچر سے لے کے اردو, پشتو, انگریزی, یہ لٹریچر بھی آگے اس میں جو مختلف LLB کے اس طرح کے, یا کوشش یہی ہوتی ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور IR اور اس طرح کی بھی اسٹوڈنٹ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ CSS اور یہ جو دوسرے کمپیٹیٹیو ایگزامس کے لیے وہ کتابیں بھی ہے. بچوں کے لیے ابھی کوشش کی ہے کہ جو بچوں کا لائبریری ہے وہ الگ, اور ان کے لیے الگ کتابیں ہیں بچوں کے لیے, تاکہ ان کو ایک اچھی کتابیں مل جائے, اور وہ اپنی پڑھائی کے علاوہ جو ان کی کتابیں اسکول میں جو پڑھاتے ان کے علاوہ ایک اچھا معاشرہ اور ایک اچھے اسی طرح کی اخلاقی اور سبق آموز کہانی, اس طرح کی کتابیں ان کو موجود ہوتی ہے بچوں کے لیے. بہت شکریہ نجیب اللہ محمد آپ کا, اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم کسی دن نجیب اللہ سے بات کر رہے ہوں گے, اور یہ بہت بڑا سیٹ اپ بنا چکے ہوں گے اپنا لائبریری کا بھی. اس کے ساتھ ہی ناہید اختر کو اسٹوڈیو سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.